پیغام ہے یہ سب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے، قربانی ہے یہ رب کے لیے۔ شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر۔ مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر۔ بے سر و سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر۔ بہہ گئے دیوار و در اور اڑ گئیں جن کی چھتیں، ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر۔ اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لاتعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے خصوصی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ پروگرام، ہماری اسپیشل ٹیلی تھون ٹرانسمیشن قربانی اپیل 2025۔ الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر آپ اس ٹیلی تھون ٹرانسمیشن کو ملاحظہ کر رہے ہیں اور مقصد ہے خدمت انسانیت۔ یقیناً عالم اسلام کو درپیش ہے ایک ایسا فریضہ، ایک ایسی سنت ابراہیمی کہ جو تا قیامت یہ سنت ابراہیمی کی ادائیں رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ بار بار امت مسلمہ دہرائے۔ اور جب بھی ذی الحج کے یہ خصوصی ایام نحر آتے ہیں تو عالم اسلام میں ایک جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ عظیم الشان انداز سے دنیا بھر میں لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہ رب العزت کی راہ میں ذبیح قربان کر کے سنت ابراہیمی کو تازہ کرتے ہیں، اور ہر ایک بندہ مومن یہ عزم کرتا نظر آتا ہے، اور اس کو عزم کرنا بھی چاہیے کہ آج تیرے حکم پر اس ذبیحے کی گردن پر یہ چھری پھیری ہے، مولا اگر تیرا حکم ہوا تو میری جان بھی تیرے لیے حاضر ہے۔ بس یہ جذبہ اللہ رب العزت ہم سب کو عطا فرمائے۔ جہاں ہم یہ فریضہ سر انجام دینے جا رہے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کرنے جا رہے ہیں، وہیں فکر ہوتی ہے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کو اس طبقے کی کہ جو مفلوق الحال طبقہ ہے، غریب ہے، نادار ہے، مفلس ہے۔ ہم اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہیں، ایک سنہری موقع سمجھتے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں کہ جو مفلوق الحال ہیں، غریب ہیں، نادار و مفلس ہیں، بلکہ ان کے لیے بھی کہ جن کو رب تعالیٰ نے ضرورت سے سوا دیا، ضرورت سے زیادہ عطا کیا، کہ جہاں آپ ایک طرف ذبیحہ قربان کر رہے ہیں، قربانی جیسا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں، سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں ذبیحہ قربان کر رہے ہیں، تو وہیں کیوں نہ آپ اس قربانی کو درجہ کمال تک پہنچائیں کہ آپ ایک تو قربانی کریں اللہ کی راہ میں، دوسرا یہ عزم لے کر آگے بڑھیں کہ اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر الحمدللہ پورا سال اللہ کی رحمتوں کی برکتوں کی بارش ہے، انواع و اقسام کی چیزوں سے میرے گھر کا دسترخوان پورا سال سجا رہتا ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں قربانی سے حاصل ہونے والا جتنا گوشت ہے وہ اس مفلوق الحال طبقے میں تقسیم کر دیا جائے، وہ نادار و مفلس طبقہ کے جو پورا سال اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے گوشت جیسی نعمت کھانے سے محروم نظر آتا ہے۔ اور دوسری فکر یہ بھی ہوتی ہے کہ شہروں میں جب قربانی ہوتی ہے تو اس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے، مناظر کچھ اور ہوتے ہیں، لیکن جو دیہی علاقے ہیں، پسماندہ علاقے ہیں، ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر جھوپڑیاں آباد ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچے مکان ہیں، ایسے لوگ بستے ہیں کہ جن کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، غربت بہت زیادہ ہے، اور سطح غربت سے یوں کہیے کہ اس کے بھی نیچے لوگ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، تو اس طبقے کی فکر کرنا، وہاں ایک ایسا ماحول پیدا کرنا کہ عید کی خوشیاں تقسیم ہو سکیں، یعنی کہ عید قرباں کے موقع پر گوشت تقسیم ہو۔ یہاں تک کہ KGN نے یہ ٹرینڈ بھی سیٹ کیا، آپ ویجولز میں ملاحظہ کرتے ہیں، اس وقت بھی آپ ملاحظہ کر رہے تھے کہ الحمدللہ دسترخوان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ لگا کر اور اس پر ضیافت کے طور پہ ہم یہ کھانا غرباء میں پیش کرتے ہیں۔ اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ، ان کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے، بہت محبت عقیدت کے ساتھ ان کو دسترخوان پر بٹھا کر کھانا کھلایا جاتا ہے، اور یقیناً ہر اداس چہرے پر جب مسکراہٹ آتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ KGN سے جڑے ہر شخص کی، پوری ٹیم کی جو خدمت ہے، جو ایک سعی ہے، ایک کوشش ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی، وہ یقیناً پوری ہو چکی ہے، وہ رنگ لے آئی ہے۔ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں ہمارے والنٹیئرز تھوڑا سا اطراف و اکناف
اگر آپ آبزرو کریں ان ویجولز میں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا ناظرین کرام کہ کس انداز کے یہ علاقے ہیں اور کس طرح کے یہ دیہات ہیں، کس طرح کی یہ بستیاں ہیں کہ جہاں کچے مکانات ہیں. غربت یقیناً اطراف و اکناف سے آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کس قدر زیادہ ان علاقوں میں ہوگی. سہولیات نہ ہونے کے برابر، اور ایسے علاقوں میں پہنچ کر بندگان خدا جو مخیر حضرات ہمارا ساتھ دیتے ہیں اور KGN کے ساتھ اس اجتماعی قربانی میں حصہ لیتے ہیں، الحمدللہ ان کا جو ٹرسٹ اس ادارے پر ہے وہ یقیناً بہت زیادہ بڑا ہے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایسے علاقوں کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جہاں واقعی غربت بہت زیادہ ہے، اور نہ کہ صرف گوشت پہنچانے کا عمل بلکہ الحمدللہ عید قرباں کے موقع پر ان علاقوں میں جا کر لوگوں کو بٹھا کر بڑے پروٹوکول کے ساتھ، عزت و احترام کے ساتھ، محبت و عقیدت کے ساتھ یہ کھانا پیش کرنا، یہ یقیناً آپ سب کی، ہم سب کی محنت وصول ہوتی ہے کہ جب ان غرباء کے چہروں پر مسکراہٹ ہوتی ہے اور یوں لگتا ہے کہ عید کے موقع پر خوشیاں تقسیم ہو رہی ہیں، گویا کہ خوشیاں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ خوشیاں تقسیم کرنے سے ہی بڑھا کرتی ہیں. اور الحمدللہ ہر بندہ مومن جو ہماری بہن، ہمارا بھائی یہ کھانا کھاتا ہے، یہ ضیافت کھاتا ہے، اس کے بعد پھر جب گوشت وافر مقدار میں بڑے اچھے انداز سے پہنچایا جاتا ہے تو ان کے دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں جو یقیناً ہماری دنیا اور آخرت کو بنانے کے لیے کافی ہونی چاہیے. اور اللہ رب العزت کی رضا ہی ہم سب کا مقصد ہے. تو آئیے جہاں ہم عید قرباں پر ذبیحہ قربان کرنے کے لیے نیت کر رہے ہیں تو وہیں آپ اپنے اس عزم کو بھی انشاءاللہ KGN کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربانی پیش کریں اس عزم کے ساتھ کہ اے رب تعالیٰ تیرے حکم سے قربانی بھی کر رہے ہیں اور سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں، تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یقیناً اس ادا کو اپنا رہے ہیں. وہیں ہم یہ عزم لے کر آگے بڑھے ہیں کہ اس کار خیر میں، اس نوبل کاز میں، اس اجتماعی قربانی سے حاصل ہونے والا جتنا گوشت ذبیحے کا ہوگا وہ ہم اس طبقے میں تقسیم کر دیں گے کہ جو غریب ہے، مفلوق الحال ہے، اور یقیناً پھر آپ کی قربانی درجہ کمال کو یقیناً پہنچے گی. پیکیج ہمیشہ تیار کیا جاتا ہے KGN کی طرف سے تاکہ دیکھنے والا ہمارا کوئی بھی مسلمان بھائی، ہماری کوئی بھی مسلمان بہن جو اپنے دل میں جذبہ خدمت خلق رکھتے ہیں اور وہ اس اجتماعی قربانی کا حصہ بننا چاہتے ہیں، عید قرباں پر ان غرباء کو یاد رکھنا چاہتے ہیں کہ جو یقیناً اللہ کی کسی حکمت کی وجہ سے اللہ نے ان کو صبر پر آزمایا ہوا ہے، اور آپ کی آزمائش ہے کہ آپ زیادہ ملنے پر اپنے رب کا شکر بجا لاتے ہیں یا نہیں. اور مالی طور پر اگر نعمتوں کی فراوانی ہے تو اس سے بہترین شکر نہیں ہو سکتا کہ ہم مالی طور پر ہی اللہ کا شکر ادا کریں. تو اس کا یہ بہترین موقع ہے کہ عید قرباں پر آپ ذبیحہ قربان کریں، اجتماعی قربانی میں حصہ لیں، اور پھر یقیناً اس سے حاصل ہونے والا گوشت ان غرباء میں تقسیم ہوگا تو یقیناً آپ کی خوشی بھی دوبالا ہوگی. اور لاکھوں دعائیں منتظر ہیں آپ کی اس کاوش کی. تو آپ آگے آئیے، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے. روزانہ کی بنیاد پر الحمدللہ ہمیں کنٹرول روم سے بتایا جاتا ہے کس انداز سے آپ کی محبتیں آ رہی ہیں. تو میں چاہتا ہوں یہ جو ہماری کم و بیش 2 گھنٹے کی ٹرانسمیشن ہے اس میں ہمیں گاہے بگاہے آپ کے پیغامات محبت ملیں کہ آپ لوگ غرباء اکیلے نہیں ہیں بلکہ اس مہنگائی کے طوفان میں ہم ان کے ساتھ ہیں. وہ مخیر حضرات جن کو رب تعالیٰ نے ضرورت سے سوا عطا کیا ہے نعمتیں، یقیناً آپ اپنے دسترخوان پر، میں اپنے دسترخوان پر غور کروں، پورا سال الحمدللہ رب کی رحمتیں نعمتیں چھما چھم برس رہی ہیں. تو کیوں نہ چند قطرے اس عید قرباں کے موقع پر ہم نیت کر لیں کہ ان غرباء کے نام کہ جو طبقہ پورا سال گوشت کھانے سے محروم نظر آتا ہے. ایک پیکیج جو ہمیشہ آپ سے شیئر کرتے ہیں، اس وقت ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ ڈیٹیلز بھی ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ ٹیلی فون کال کر کے اس وقت بھی بکنگ کروا سکتے ہیں، اس اجتماعی قربانی، اس کار خیر کا حصہ بن سکتے ہیں. ایک مکمل گائے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی جانب سے اللہ کی راہ میں قربان کی جائے تو 1,26,000 میں یہ ممکن ہو سکتا ہے. ایک سالم بکرا آپ چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے اور حاصل ہونے والا گوشت غرباء میں تقسیم کیا جائے تو اس کے عوض 32,000 یعنی 32,000 روپے پاکستانی آپ نے ادا کرنے ہیں. آپ ایک کاؤ شیئر یعنی کہ گائے کا حصہ ملانا چاہتے ہیں اس اجتماعی قربانی میں تو اس کے عوض 18,000 یعنی 18,000 روپے آپ نے ادا کرنے ہیں. جو موجودہ اجتماعی قربانیاں آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے مختلف علاقوں میں ہوتی ہیں، اس کے بینرز لگے ہوتے ہیں، پینافلیکس لگے ہوئے ہوتے ہیں، آپ ان کو ملاحظہ کریں. اور جو کاسٹ ہم نے اسٹیمیٹ کی ہے اور جو قیمتیں آپ سے ابھی شیئر کی ہیں تو آپ کو اس سے اندازہ ہو گیا ہوگا یہ سب سے کم، سب سے لوویسٹ، سب سے لیسٹ کاسٹ ہے جو ہم چارج کر رہے ہیں. اور یہ مقصد کیونکہ یہ ہے کہ کم سے کم قیمت پر لوگوں کو یہ موقع ملے کہ وہ اجتماعی قربانی میں حصہ لیں. ایک طرف وہ واجب قربانی بھی ادا کر سکتے ہیں،
کوئی اگر اپنے گھر میں آلریڈی قربانی کر رہا ہے اور وہ جانور لے بھی آیا ہے تو اس کو یہ اپرچونٹی ہم شیئر کر رہے ہیں کہ وہ نفلی قربانی میں بھی حصہ لے سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں آپ, اپنے مرحوم والدین کی جانب سے قربانی کر سکتے ہیں, اولیاء اللہ کی جانب سے آپ قربانی کر سکتے ہیں, اہل بیت اطہار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جانب سے آپ, یعنی کہ جس انداز سے بھی اللہ کی بارگاہ میں, اس کریم بادشاہ کی بارگاہ میں جو ہے عید قرباں کے موقع پر سب یہ تحائف ذبیحوں کی صورت میں بھیجتے ہیں. تو اگر ہم اس احساس کے ساتھ اس بادشاہ کے دربار میں یہ قربانی پیش کریں, یہ تحفہ پیش کریں کہ ایک طرف تو ہمارا یہ جذبہ ہو کہ حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم ہو, اور پھر جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی جب وہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا تو یقیناً پھر اس کی قبولیت کا درجہ ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے. آج بھی عالم اسلام کی ممتاز شخصیات نے ہمیں جوائن کیا ہے, جب بھی گفتگو کرتے ہیں بڑی موٹیویشن, بڑی ترغیب, بڑی تحریک آپ تک پہنچتی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بندگان خدا, خاص طور پہ وہ طبقہ کہ جو اپنے دلوں میں جذبہ خدمت خلق رکھتا ہے, وہ اس اجتماعی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہوا نظر آتا ہے. سب سے پہلی شخصیت کسی تعارف کے محتاج نہیں, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نواب نفیس قدوسی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان عظیم کرم. جزاک اللہ سر, خیر مقدم آپ کا. اور آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت, صحافت میں یقیناً آپ کا ایک بہت بڑا نام ہے, بڑی خدمات آپ کی ہیں, اور سب سے بڑھ کر سماجی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو خدمت انسانیت آپ کی تقریباً آپ سمجھ لیں دہائیوں پر مشتمل یہ خدمت انسانیت ہے, اور یہ سماجی کام ہے, سماجی خدمت ہے. فرنٹ مین کا کردار ادا کرتے ہوئے ہمیشہ آپ نے کوشش کی کہ لوگوں کے مسائل حل کریں, لوگوں کو تکلیف سے نکالنے, ان کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. جب بھی ایسی شخصیات تشریف فرما ہوتی ہیں تو پھر آپ تک الفاظ نہیں بلکہ جذبات پہنچا کرتے ہیں, اور پھر دل مائل ہوتے ہیں خدمت انسانیت کی طرف, غربا کی خدمت کی طرف. جاوید میمن صاحب تشریف فرما ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں جاوید؟ الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا آپ کا بھی سر خیر مقدم ہے, جزاک اللہ. اور خوش گلو, خوش الہان نوجوان ثنا خواں کہ جن کی آواز ماشاءاللہ گونج رہی ہے, اور جو مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا تعلق جوڑ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو دلوں کے ساتھ جوڑ دیا کرتا ہے. تو ہم سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں, آپ سب ان سے بڑی محبت کرتے ہیں. عبد الباسط اجمیری صاحب, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں, خیریت سے؟ الحمدللہ. حمد باری تعالیٰ پیش کرتے ہیں. پہلے اللہ کا نام نامی ہوگا, پھر انشاءاللہ اس کی برکتیں کچھ اور ہوں گی. بسم اللہ. لا الہ الا اللہ, حسبی راضی جل جل اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ. حافظ و ناصر ہے اللہ, پڑھیے لا الہ الا اللہ. کون و مقام میں ہے اللہ,
جائیں در جنت کے کھل جائیں در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسین پاک سے پوچھا کہ کچھ بچا بھی ہے تو سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ماشاء اللہ بھائی، جزاکم اللہ یہ خیر۔ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، یہ دور اپنے براہین کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ کیا بات ہے بھائی عبدالباسط، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ مفتی صاحب، پہلا سوال میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ہمارے ناظرین کے بھی ذہنوں میں یہ سوال اکثر ہوا کرتا ہے کہ بڑا ہمیں آپ کیٹیگوریکلی اگر یہ بتائیں کہ وہ کون کون سے اعمال کیے جائیں کہ جس سے قربانی قبول ہو جائے، اور ان کون کون سے اعمال سے بچا جائے کہ جن کے کرنے سے خدا نخواستہ بادل نخواستہ ہماری جو قربانی ہے وہ درجہ قبولیت کو نہ پہنچے۔ کیا فرمائیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک، سبحان اللہ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حالب من الاحوال مختہمین۔ جو آپ نے سوال کیا ہے اس سوال کے اندر قرآن کی نص سے اوامر ہیں اور نواہی۔ واہ۔ ہر حکم جو اللہ نے دیا ہے اس پر سختی سے قائم رہنا ایمان کا درجہ اول۔ سبحان اللہ۔ اوامر، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونا ہے، اسی کا حساب و کتاب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نواہی یعنی جس کام کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے اس پر سختی سے قائم رہنا، یہی ایمان کی دلیل۔ واہ واہ، بے شک۔ یعنی اگر خدا نخواستہ بندے نے اوامر اور اس کا نواہی کو چھوڑ کر کا عمل شروع کر دیا تو اس کا مطلب اس نے منمانی کر دی، اس نے بغاوت کر دی دین اسلام سے اور اللہ کے حکم سے۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر اس فعل کو، ہر اس کام کو، ہر اس رکن کو، ہر اس عبادت کو پسند فرماتا ہے جس میں غایت درجہ اخلاص ہو، صرف اس کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اس میں کسی قسم کی دو نمبر یہ نہیں ہونا چاہیے، صاحب یہ میں اس کا کم یا نہ کسی سے کمپٹیشن ہونا چاہیے، نہ کمپیریزن ہونا چاہیے کسی سے کہ میں نے اتنے کا کر دیا، میں نے تو اتنے کا، سوائے اس کے پاس ایک جواب ہے ہونا چاہیے کہ مجھے جو اللہ نے استطاعت دی میں نے اس کے حضور پیش کر دی۔ اللہ، بے شک۔ اب قبول کرے نہ کرے یہ اس کی مرضی ہے، کیونکہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا خالق ہے۔ اب جب اس طرح کی سوچ پیدا ہوگی اور اتنی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو وہ پھر ہمیشہ کامیابی اور کامرانی کا مژدہ سنائے گی۔ اللہ اکبر۔ جیسے قوم و ملت ہے، ابھی جس طرح آپ نے فرمایا کہ صاحب بڑا غربی اس کا غربت کا حال ہے، اور غریب غربا جو ہیں بیچارے نانے جوی سے محتاج ہیں۔ صحیح بات ہے، آپ غلط نہیں کہہ رہے۔ پچھلے سال کی نسبت اس سال مزید اور گرتا جاتا ہے گراف، ایسا ہی، کیونکہ جب آپ کے یہاں مہنگائی کی شرح اوپر جاتی ہے تو گراف اور گر جائے گا، غربت اور بڑھتی ہے، اور بڑھ جائے گی۔ تو اب وہاں پر کیا سوچ ہونا چاہیے؟ وہاں پر سوچ یہ ہونا چاہیے کہ آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لے،
صرف اسی لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ مجھے تو اللہ نے استطاعت دے دیا ہے۔ ہر وہ آدمی اس وقت اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا کہ جب وہ اللہ کی نعمت لے کر چلتا ہے تو یہ سوچ لے کہ یار مجھ میں تو طاقت تھی تو میں نے لے لیا، اب آگے والے کی کیا حالت ہے، جو لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے۔ اگر یہ شوق پیدا ہو گیا تو وہ اگر جذبہ کامل تو اثر ہوتا ہے، دل میں گر درد ادھر ہو تو ادھر ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، پھر ہے یہ اس کے اندر زبانی کلامی کچھ نہیں ہے۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آپ گفتار کے غازی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، تو بالکل کچرا ہے، کردار کے غازی کی حیثیت۔ تو میں اس کا آپ کے اعلان کے مطابق میں 4 حصے کا اعلان کرتا ہوں، اور وہ صرف غربا میں ہی تقسیم کر دیے جائیں، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے تو اس لیے کہ ہمارے ہاں جو ہوتا ہے تو عزیزوں اور رشتہ داروں میں اور اس میں اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ تحفہ بھی ہے، ایسا ہی خدا نخواستہ صدقہ تو ہے نہیں، ایسا ہی اس کا رشتہ داروں کو، عزیزوں کو اور مہمانوں کو نہیں دے سکتے، یا اسباب اس کا احباب کو نہیں دے سکتے، وہ تو دے سکتے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں تو ہو جائے گا۔ وہ پہنچے وہاں پر جو اس کے ضرورت مند ہیں، جو ضرورت سوچ کر بیٹھے ہیں کہ میرے پاس آئے گا کچھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کو قبول فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خلوص عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور غربا اور تمام کلیجہ مساکین بھائیوں کو شاد و آباد فرمائے۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اچھا ناظرین، ہم یہ تو آپ سے عرض کرتے ہی رہتے ہیں کہ جو بھی شخص جڑا ہے KGN کے ساتھ، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ، وہ بے لوث ہو کر کام کر رہا ہے۔ خدمت انسانیت کا جذبہ ہے لوگوں کے دلوں میں، ہر ایک ٹیم ممبر اس پوری لگن کے ساتھ اللہ کے حضور یہ خدمات پیش کرتا ہے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بہنوں اور بھائیوں کا بھلا ہو جائے۔ ایک اناؤنسمنٹ ہے، مسز شبنم تبسم، 1 کاؤ، ٹھیک، 1 گائے مکمل ان کی جانب سے، 1 گائے کا حصہ ہے، 1 کاؤ شیئر ان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے، اور برکت تو یہاں سے ابتدا ہو گئی ہے، اور یہ مفتی صاحب کا فیض یقیناً ایسا جاری و ساری ہوگا کہ بہت زیادہ لوگ انشاءاللہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ 4 حصے آپ نے فرمایا مفتی صاحب؟ جی ہاں، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اور دیکھیں، یہ کہنا کہ بے لوث کام کر رہے ہیں، بلکہ اگر یہاں بیٹھ کر مستقل طور پر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، مفتی صاحب تشریف فرما ہوتے ہیں ٹیلی تھون میں، اور اس کے بعد یہاں بیٹھ کر کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ جذبہ پہنچے اور وہ درد پہنچے کہ ہم مل کر کچھ نہ کچھ اس طبقے کے لیے کر سکیں کہ جو یقینی طور پر منتظر رہتا ہے، خاص طور پر عید قرباں کے موقع پر، کہ KGN کی ٹیم آئے گی، والنٹیئرز آئیں گے، رضاکار آئیں گے، اور ان کی خدمت کی جائے گی، ان کو گوشت بھی پیش کیا جائے گا، اور ضیافت کی صورت میں کھانا بھی کھلایا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی بھی اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری بہن نے جو محبت پیش کی ہے، اللہ رب العزت ان کی بھی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ناظرین کہ کوانٹٹی ڈزنٹ میٹر، کوالٹی میٹرز۔ آپ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان تک یہ محبت بھرا پیغام اور محبت بھرا تحفہ پہنچانے کے لیے عید قرباں کے موقع پر، چاہے وہ گوشت کی صورت میں ہو، ضیافت کی صورت میں ہو، آپ ساتھ ضرور دئیے۔ اس فہرست میں، اس لسٹ میں آپ کا نام آپ ضرور لکھوائیں کہ جب کل بروز حشر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ سوال ہو، آپ سے یہ باز پرس ہو، آپ سے آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے کہ جب غربا کی مدد کے لیے پکارا جا رہا تھا، اور ایک سنہری موقع تھا کہ عید قرباں ہے اور ہم پورا سال ہی گوشت کھاتے ہیں، اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں، کیوں نہ اس طبقے کی مدد کی جائے۔ تو جب آپ کو مدد کے لیے پکارا گیا اور تمہارے پاس تھا اور ضرورت سے زائد تھا، پھر تم نے مدد کیوں نہ کی، تو اللہ رب العزت اس رسوائی سے ہم سب کو بچائے، اور یقیناً بڑا ہی ایک کامیابی کا ایلیمنٹ اور ایک سکسس کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے کہ اگر ہم کہیں پر بھی آواز دی جائے، صدا دی جائے، اپیل کی جائے کہ غربا کی مدد کے لیے کچھ کیجئے، اور اگر ہماری سماعتوں سے یہ اپیل، یہ التماس، یہ گزارش ٹکرائی ہے اور ہم کچھ کر سکتے ہیں اور ہم نے کچھ نہ کیا، تو پھر یاد رکھیے کہ آج بھلے سے آپ یہ محسوس کر رہے ہوں ظاہری طور پر کہ شاید آپ کو کوئی محتاجی نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ ایک ایک سانس یہ جو آج آ رہی ہے، یہ جو سانسوں کی روانی ہے، ایک ایک پل ہم ڈیپینڈ کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی حکمت پر، اس کی منشا پر، اس کی مرضی پر، اس کے اشارے پر۔ یہ جو دل ہمارا ہر لمحہ دھڑک رہا ہے، یہ اللہ رب العزت کے حکم کا محتاج ہے۔ اس کے حکم کے بغیر، اس کی منشا اور مرضی کے بغیر
ہر اگلی بار یہ جو دل دھڑکتا ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں دھڑک سکتا، تو اس سے بڑی محتاجی کیا ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنا محتاج رکھے، اور آپ بھی ہم سب یہ دعا کرتے ہیں، یقیناً ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، آپ کے گھروں میں، کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو پھر یقین کریں ایک بہت خوبصورت راستہ ہے، وہ یہ کہ جو کسی طور پر اللہ کی حکمت کی وجہ سے غریب ہیں، ضرورت مند ہیں، تکلیف میں ہیں، پریشانی میں ہیں، اگر آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا بن جائیں تو آپ یقین جانیے اللہ آپ کو اپنے علاوہ، اپنے سوا انشاءاللہ کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ جو یہ دینے والا ہاتھ ہے میرا رب، اس کو ایسے کسی کے سامنے نہیں ہونے دیتا، کیونکہ جب آپ مخلوق ہو کر دوسرے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے اپنے ہاتھ آپ بند نہیں کرتے، اپنے خزانے بند نہیں کرتے، اپنے خزانوں کے منہ بند نہیں کرتے، تو پھر میرا رب خالق ہو کر آپ پر اپنے خزانے کیسے بند کر سکتا ہے؟ یہ امپاسبل بات ہے۔ اور یہی وجہ ہے سکسیس سٹوریز بھری پڑی ہیں جاوید بھائی، کہ لوگوں نے اللہ کی راہ میں دینا شروع کیا اور پھر ان کے وارے نعرے ہو گئے، اور خانہ اسباب سے ان کی ایسی مدد کی کہ پھر وہ خود کہتے نظر آتے ہیں کہ ہم نے تو ایک دیا تھا اللہ کی راہ میں، ہمیں تو 10 ملا، ہم نے 10 دینا شروع کیا، ہمیں 100 ملا۔ سر کیا فرمائیں؟ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیر بھائی، آپ نے اپنے تمہیدی کلمات میں بڑا اچھا ہر دفعہ کی طرح بریف کیا، اور ناظرین اور سامعین کے لیے ایک اچھا موٹیویشن پیش کیا، اور مفتی صاحب نے بھی بڑا دینی انداز سے، شرعی اعتبار سے انہوں نے کچھ سمجھایا بھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو موٹیویشن حاصل تو ہوئی ہوگی۔ مفتی صاحب نے تو 4 حصے پیش کر کے سر بالکل ہمیں بہت پیچھے کر جی دیا۔ بالکل سر، مفتی صاحب ہمیشہ نمبر 1 ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے ساتھ۔ اچھا جناب، تو دیکھیں ابھی فی زمانہ جو صورتحال ہے اس وقت، وہ آپ نے جیسے کہا کہ غربت اور آپ غربت کی اگر گفتگو سے، کیونکہ آپ باقاعدہ تمیری آغاز ہے آپ کا جاوید بھائی، میں سوری ٹوک رہا ہوں آپ کو، ایک اناؤنسمنٹ ہے ناظرین، جی جی کیونکہ یہ مقصد ہمیں حاصل جو ہو رہا ہے آپ تک پہنچانا ضروری ہے۔ جی، سونیا احسان ہماری بہن ہے، ان کی طرف سے 1 کاؤ شیئر، ایک گائے کا حصہ شامل کیا گیا ہے اس اجتماعی قربانی میں۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے ماشاءاللہ، اللہ رب العزت اور آپ کے دسترخوان کو وسیع کرے، آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ جی جاوید بھائی۔ تو مثلا میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے کہ جو غربت کی صورتحال ہے، جو معاشی صورتحال ہے، جو ہمارے یہاں اس وقت جو ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ مشاہدے میں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، جو صورتحال ہے وہ بہت پستہ طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم پچھلے سال بھی بیٹھے ہوں گے، اس سے پچھلے سال بھی بیٹھے ہوں گے، تو ہر بار ایک نئی صورتحال سامنے ہوتی ہے۔ اچھا، لیکن ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز کا حل رکھا ہے۔ جہاں غریب لوگ، ضرورت مند لوگ، مستحق لوگ، ملتجی لوگ رکھے ہیں، وہاں دینے والے بھی اللہ تعالیٰ نے بے حساب رکھے ہیں۔ دیکھیں ایک چیز ہے کہ قربانی، مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ ایک حصہ لیتا ہے، ایک شخص ہے وہ 1 لاکھ روپے کی گائے لیتا ہے، ایک شخص ہے وہ 1,26,000 بھی گائے لیتا ہے، ایک شخص جو ہے 20، 30، 40، 50 لاکھ روپے بھی گائے لیتے ہیں۔ بالکل، تو ثواب اتنا ہی ہے، خلوص سے جو چیز ہوگی وہ اللہ کا بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو یعنی دنیاوی اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی اگر آپ اپنا کوئی پلان کریں تو یہ ضرور اس کو شامل رکھیں کہ آپ کی چیز مختلف لوگوں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچے۔ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ آپ 50 لاکھ کی گائے کریں، آپ یہ ضرور نہیں کہ آپ 20 لاکھ کی کوئی چیز کریں، اس کے مختلف حصے کر کے الگ الگ اداروں میں، جیسے ہمارا KGN ہے، اس کے ساتھ آپ جڑ جائیں تو آپ کا وہ مقصد بھی حل ہو جائے گا، آپ کا دنیا کا مقصد بھی حل ہو جاتا ہے، دینی شرعی مسائل بھی آپ کے پورے ہو جاتے ہیں، اور جو بھی انسان کی جو خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہو جاتی ہیں میرے حساب سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو جس طرح باقی چیزوں کے لیے پلان کرتے ہیں، اس کو بھی اپنی سب چیزوں کا پلان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اچھا کام ہو جائے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات، بہت اور ایک اناؤنسمنٹس ہیں ناظرین، یہ کچھ مزید محبتیں شامل کی گئی ہیں۔ ہماری بہن سیراب گل، تو ان کی جانب سے 2 کاؤ کے شیئرز پیش کیے گئے ہیں۔ ایک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ پیش کیا ہے، اور ایک علاؤالدین سیراب گل کے نام سے انہوں نے یہ حصہ پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت دونوں ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ایک مسز راشدہ نسیم خانم ہماری بہن ہے، ان کی طرف سے بھی 1 کاؤ شیئر، 1 گائے کا حصہ پیش کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جتنے لوگ عالم اسلام میں مسلمانان عالم اللہ کے حضور عید قرباں کے موقع پر، خصوصی ایام نحر کے موقع پر
یہ ذبیحے پیش کر رہے ہیں، قربانی پیش کر رہے ہیں، یہ حصے ملا رہے ہیں، اللہ رب العزت تمام کی قربانیاں اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ بہت بڑی موٹیویشن ہے آپ سب کے لیے، دیکھنے والے ناظرین کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اللہ کے حضور یہ قربانی پیش کرنا، ایک تو اتنا عظیم کام، عظیم فریضہ، اور اس کے بعد جب اللہ رب العزت کے محبوب کا نام اس کے ساتھ جڑ جائے تو پھر قبولیت کا معیار ہی کچھ اور ہوا کرتا ہے ناظرین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ہمیں یقیناً اللہ کی پہچان ملی، اللہ کی معرفت ملی، اور جو کچھ بھی آج یہ دین کی روشنی ہے، اور ہم سب اپنے اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کچھ ایسے اعمال کر سکیں کہ جنت کا سامان ہو سکے اور دوزخ سے بچا جا سکے، یہ تمام تعلیمات کی جو سنہری روشنی ہے یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں کا صدقہ ہے۔ تو یہ بڑا اچھا موقع ہے اپنی محبت کے اظہار کا، یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ گفتار سے، جیسے مفتی صاحب نے بڑے اچھے انداز سے کہا کہ گفتار سے تو بات اتنی بنتی نہیں ہے نا کہ ہم صرف گفتار سے ہی اپنے عشق کا اظہار کرتے رہیں، آپ کو عملاً کوئی ثبوت بھی دینا ہوتا ہے۔ تو یہ ایک آپ جو حضور سے عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو یہ ایک موقع ہے عملی ثبوت دینے کا۔ اللہ نے اگر آپ کو ضرورت سے سوا دیا ہے تو آپ حضور کے نام سے، اور آپ کے گھرانے میں یقیناً اللہ اکبر کیسے کیسے پھول کھلے، کیسی کیسی کلیاں کھلیں، کیسی کیسے خوشبودار وہ پودے تھے الحمدللہ۔ تو آپ اہل بیت اطہار کے نام سے یہ قربانی پیش کر سکتے ہیں، صحابہ کرام کے نام سے پیش کر سکتے ہیں، خلفائے راشدین کے نام سے پیش کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اولیاء اللہ کے نام سے آپ قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ امہات المومنین کے نام سے کریں آپ، کیا بات ہے، امہات المومنین کے نام سے آپ یہ قربانی پیش کر سکتے ہیں۔ اور میرے جو بھائی اور بہنیں مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں ان سے ایک گزارش یہ بھی کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے ایک دل کی آواز ہوا کرتی ہے۔ میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا اپنی لائف میں کہ جو آج کچھ بن گئے، ان کو کوئی منصب مل گیا اور انہوں نے کچھ حاصل کر لیا، آج کچھ اچیو کر کے بیٹھے ہیں اور کچھ بنا کر بیٹھے ہیں، یعنی کہ مالی طور پر آج وہ اسٹیبل ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں اور سکسیسفل کہلاتے ہیں۔ تو آج وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے والدین دنیا میں نہیں رہے، اگر ہوتے ہم ان کی اس انداز سے خدمت کرتے، کیونکہ آج ہم جو کچھ بھی ہیں وہ ان کی وجہ سے ہیں۔ اور یقیناً کسی بھی شخص، کوئی بھی شخص جب کسی سکسیس کو حاصل کرتا ہے، کامیابی کو حاصل کرتا ہے، تو اس کا سہرا یقیناً والدین کی طرف جاتا ہے، اور والدین کو اس کا سہرا جاتا ہے، اور کیوں نہ جائے کہ انہوں نے واقعی شب و روز محنت کر کے آپ کو کسی مقام پر پہنچایا ہوتا ہے۔ تو اگر وہ اس دنیا میں نہیں ہیں تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ہرگز اپنا دل چھوٹا نہ کریں، آج بھی بڑے اچھے انداز سے آپ ان کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کی ارواح کو آپ خوش کر سکتے ہیں، ان کی ارواح کی تسکین کا سامان کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ آپ ان کے نام سے یہ نفلی قربانی کریں، ان کو ثواب ایصال کریں، یہ ایصال ثواب ہوگا، آپ کے والدین کی ارواح خوش ہوگی، اور محبت کا جو حق آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ادا نہیں کر سکتے، آپ یقیناً ادا کر سکتے ہیں۔ شریعت نے اس کے لیے بڑا آسان راستہ دیا ہے کہ آپ ان کے لیے صدقہ جاریہ کے کام کریں، اور خاص طور پر ایصال ثواب کے حوالے سے جو کوئی نیک عمال کریں آپ ان کو ثواب ایصال کریں، یقیناً ان کی ارواح آپ سے خوش ہوں گی، اور یہ خدمت بہت بڑی خدمت ہے، اور ارواح منتظر رہتی ہیں، جو ہم نے مفتیان کرام، علماء کرام سے سنا۔ تو ایک سنہری موقع ہے آپ کے لیے، اجتماعی قربانی کا موقع۔ بس ہم یہ ساری جو جہتوں سے بات کر رہے ہیں، ہمارا مقصد ایک ہے کہ غریب کا بھلا ہو جائے، کہ جہاں ایک طرف عید قرباں کے موقع پر یہ ذبیحہ اللہ کی راہ میں ہم قربان کریں، وہیں بڑی تعداد میں، یوں سمجھیے کہ یہ سینکڑوں سے یہ معاملہ چلا، پھر ہزاروں تک پہنچا، ہزاروں سے لاکھوں تک پہنچا۔ آج بھی لاکھوں غربا پاکستان کے مختلف علاقوں میں منتظر ہیں کہ KGN کے والنٹیئرز، رضاکار انشاءاللہ پہنچیں گے، اجتماعی قربانی کا انعقاد ہوگا، اور اس سے حاصل ہونے والا جو گوشت ہے وہ یقیناً ان غربا میں تقسیم ہوگا۔ دوسری طرف ضیافت کے طور پہ بھی دسترخوان خواجہ غریب نواز لگا کر انشاءاللہ غربا کی خدمت کی جائے گی، ان میں یہ محبتیں تقسیم کی جائیں گی، اور جب یہ محبتیں تقسیم ہوں گی تو یقیناً آپ کی محبتیں بڑھیں گی اور آپ تک یہ دعائیں پہنچیں گی۔ ایک اور اناؤنسمنٹ ہے، عطاء المسافر ہمارے بھائی ہیں، انہوں نے سبحان اللہ، انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 بکرے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے پیش کیے ہیں، اور 2 انہوں نے کاؤ شیئرز بھی، 2 یعنی کہ گائے کے حصے بھی پیش کیے گئے، اور 2 انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 2 بکرے پیش کر رہے ہیں، اور 3 الگ ناموں سے ماشاءاللہ انہوں نے قربانی پیش کی۔ اللہ رب العزت آپ کی اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ اور یہ دیکھیں جذبہ ہے، مطلب یہ یقیناً اسلام کی روشنی ہے، اور یہ دین اسلام پر ہمیں فخر ہوتا ہے کہ ایسی تعلیمات ہیں کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کا احساس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن کن جہتوں سے آپ دیکھیں امت کی
رہنمائی کرتے نظر آئے، ان کو تعلیم دیتے نظر آئے اور ان کو موٹیویٹ کرتے نظر آئے، ترغیب دیتے، تحریک دیتے نظر آئے. یعنی کہ کس انداز سے سمجھایا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان جتنے بھی ہیں نا یہ سب ایک جسم کی مانند ہیں. اللہ اکبر. سمجھانے کا انداز دیکھیے کہ ایک عام ذہن شخص کو بات اچھے انداز سے سمجھ آ جائے کہ اگر یہ میرے ناخن میں تکلیف ہو جائے ناظرین، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، یہ تکلیف ٹریول کرتی ہے پورے جسم تک، اور جب تک یہ ٹھیک نہ ہو جائے میرا جو بقیہ جسم ہے وہ سکون اور طمانینت محسوس نہیں کرتا. اس انداز سے میرے آقا سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ایک طبقہ ہے ناظرین جو تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، غم زدہ ہے، پریشان ہے. اگر اس حصے کی یہ حصے میں تکلیف ہے تو پھر باقی کا حصہ کیسے سکون اور طمانینت محسوس کر سکتا ہے؟ یہ جو آپ کے اعلانات ہیں، اناؤنسمنٹس ہیں، اور یہ جو قربانیاں آپ لوگ وقف قربانی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ نہ کہ صرف قربانی کریں گے بلکہ آپ یہ عزم کا اظہار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارا حاصل ہونے والا گوشت غربا میں تقسیم کر دیا جائے. یہ وہ محبت ہے اور یہ اس حدیث سے جو ہم نے سیکھا، جو سبق لیا، جو جذبہ ہم میں بیدار ہوا، یہ اس کا اظہار ہے کہ ہم سکون اور طمانینت محسوس نہیں کر رہے کیونکہ مسلمانوں کا ایک حصہ ہے، ایک طبقہ ہے کہ جو تکلیف میں ہے، اور اس کی تکلیف کو ہم کم کرنے کے لیے یوں سمجھیے کہ کوئی اندھیرے کو ختم تو نہیں کر سکتا لیکن ہاں ہم اپنے حصے کی شمع روشن کرنے کی ایک کوشش کر رہے ہیں. اللہ رب العزت KGN کی پوری ٹیم کی اور خاص طور پہ جو مخیر حضرات ہمارے ڈونرز ہیں اور جو قربانی میں حصہ لے رہے ہیں، اللہ رب العزت ان تمام کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے. مفتی صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھیں، یہ میں عرض کیا تھا نا جاوید بھائی کہ مفتی صاحب نے ابتدا کر دی ہے، انشاءاللہ یہ فیض جاری ہوگا. کیا فرمائیے گا لوگ کس انداز سے دیکھیں اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے آگے آ رہے ہیں اور سب اپنی محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں، قربانیاں پیش کر رہے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ یہ جتنی غربت ہے اور جتنے غریب ہیں یا جتنے مساکین ہیں یہ سب میرے ملک کے ہیں اور میرے جسم کا حصہ ہے. اللہ اے عرض وطن تو ہی بتا تیری صدا پر کیا ہم نے دل و جان سے کبھی پیار کیا ہے؟ اللہ اکبر. واہ واہ. اے عرض وطن مانگ یہ سر مانگ یہ جاں مانگ، ہم نے بھی یہ سوچا ہے کہ کچھ حق تو ادا ہو، پھر آج تیرے فرض کا ایک قرض چکانے ہم سر سے کفن باندھ کے تیار کھڑے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جہاں تک تعلق اس کا ہے، اب آپ نے فرمایا کہ صاحب یہ بتایا جائے تو یہ موٹیویشن کے لیے ہے. ہم کو تو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے کیونکہ تو ہمارے ہی بھائی بہن ہے نا، ہمارے ہی ملک کی یہ سب چیز ہے، ہمارے شولڈر پر ہے اس کی ذمہ داریاں، اللہ اکبر. چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غمی ہو. تو ہمیں تو یہ کرنا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اللہ کی راہ میں. تو یہ جو اتنا بھی ہو رہا ہے، مجھے ایک چیز یاد آ گئی. بسم اللہ. ایک دن میں اپنے دارالعلوم میں جامعہ برہنیہ میں پڑھا رہا تھا تو اتنی دیر میں ایک بچہ آیا میرا نیچے سے، اور میری شام کو کلاسیں لگتی تھیں بعد نماز عشاء 11 بجے رات تک، چونکہ سب کام کرنے والے تھے اور کوئی انجینئر بن رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، کوئی کچھ کر رہا تھا، سم تھنگ لائک دیٹ. آیا اس نے کہا کہ ایک مرد اور ایک زن آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں صاحب نے بھیجا ہے، وہ بیچاروں کا انتقال ہو گیا. ٹھیک. میں نے کہا بلا لو ان کو، ان سے کہو 2-4 منٹ میں کلاس آف ہو رہی ہے، ہم بات کریں گے آپ سے. اس کے بعد میں نے بلا لیا، ان سے پوچھا میں نے جیسے کہ 2-4 منٹ بعد کہ بتائیے کیسے تشریف لائے، کیا مسئلہ ہے. تو اس مرد نے اور اس عورت نے مجھ سے پہلے سوال کیا، یہ پہلے بتائیے آپ کے بچے کتنے؟ میں نے اس کا غیر محسوس طریقے سے بتا دیا کہ میرے تو 6 بچے ہیں ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. انہوں نے اپنی ہسٹری شروع کر دی، میں نے ان کو کچھ عملیات بتا دی دینی. میں نے کہا انشاءاللہ سب ہو جائے گا کام. جب وہ چلنے لگے میں نے کہا ذرا ایک بات سنیے. کہنا ہے کیا؟ میں نے کہا آپ نے مجھ سے یہ سوال کیوں کیا؟ کہنا ہم نے اس لیے کیا کہ جب ہم گھر سے چلے ان صاحب نے بڑی آپ کی تعریف اور توصیف فرمائی تو ہم نے یہ سوچا کہ پہلے جا کے پوچھیں، یہ تو نہیں ہے کہ معلوم ہے ان کے بچے ہی نہیں ہیں اور ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ بچے ہمارے بچے ہو جائیں. اللہ. تو ایک بات یاد رکھیے، یہ جو میں نے کیا مجھ کو تو لینا تھا یہ حصہ. یہ میرے بیٹا بہو دونوں اس کے بچے دبئی میں ان کا ہے یہ حصہ. واہ واہ. جس سے کیا ہوتا ہے کہ ایک
اعتماد بحال ہوتا ہے عوام کا کہ یار جو وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ بھی اس میں حصہ لے رہے ہیں. اٹ مینس کہ یہ ادارہ بڑا مستند اور معتبر اور معتمد ہے. زبردست زبردست. یہ ہے اس کا مقصد. یہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. آج ہمارے فوٹیجز تو گواہ بنتے ہی ہیں, آپ لوگ ویجولائز کرتے ہیں. مفتی صاحب نے آج جو عملی نمونہ پیش کیا یہ آپ تک یہ اعتماد پہنچا یقیناً, اور الحمدللہ تقریباً 16 سال خدمت کا یہ سفر کریڈیبلٹی جنریٹ کی ہے, کریٹ کی ہے, ڈیولپ کی ہے کے جی این نے. دنیا بھر سے الحمدللہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, اور یقین جانیے مفتیان کرام کی نگرانی میں, ان کی مانیٹرشپ میں اور ان کے کنٹرول میں سارے معاملات ہوتے ہیں, اور وہ خود اس کی نگرانی کر رہے ہوتے ہیں. جو روح رواں ہیں, چیئرمین ہیں ARY-QTV کے, KGN کے بھی آپ چیئرمین ہیں, روح رواں ہیں حاجی عبدالرؤوف صاحب, بنفس نفیس وہاں موجود ہوتے ہیں. آپ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یا ایک آدھ دن چھوڑ کر, یعنی کہ یوں سمجھیے کہ گاہے بگاہے آپ موجود ہوتے ہیں ہمارے ARY کے پلیٹفارم پر, اور تمام جو انتظامات ہیں اس کا آپ براہ راست خود اس کو آبزرو کرتے ہیں, اس کو مانیٹر کرتے ہیں, انسٹرکشنز دیتے ہیں, ڈائریکشنز دیتے ہیں, تاکہ اچھے سے اچھے انداز سے اجتماعی قربانی کا انعقاد ممکن ہو سکے. ہر سال جب یہ لائیو مناظر بھی آپ ARY-QTV کی اسکرین پر دیکھتے ہیں اس اجتماعی قربانی کے حوالے سے, جب یہ ذبیح اللہ کی راہ میں قربان ہوتے ہیں, اس وقت بھی آپ سب سے پہلے وہ شخص ہوتے ہیں کہ جو وہاں پہنچ کر تمام جو قربانی کے مراحل ہیں آپ کے سامنے, الحمدللہ اپنے سامنے آپ تمام مراحل کو چاہتے ہیں کہ بڑے بحسن خوبی تمام کے تمام مراحل پائے تکمیل تک پہنچیں. اور یہ موجودگی اس بات کی علامت ہے الحمدللہ کہ جب خود چیئرمین صاحب روح رواں خود موجود ہوں گے تو پھر آپ جان سکتے ہیں کیوں ایسا کیوں ہے, اتنی ایکسٹرا ایفرٹس کیوں ہیں, ایکسٹرا آرڈینری ایفرٹس کیوں ہیں. صرف اس لیے ناظرین کہ جب دنیا بھر سے آپ غربا کی مدد کے لیے آواز دیتے ہیں, اور پھر جو درد رکھنے والے لوگ ہیں جب وہ جمع ہوتے ہیں اور آپ کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں, آپ کے کندھوں پر جو ذمہ داری ہے اس کو ادا کرنے کے لیے, آپ یقین جانیے یہ KGN, میں بڑے دل سے آپ سے عرض کر رہا ہوں, بہت بڑی ذمہ داری اپنے شولڈرز پر لیتا ہے KGN. یہ کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے, بہت یہ شرعی ذمہ داری ہے کہ آپ ایک کے ہاتھ سے لے کر اور دوسرے ضرورت مند تک پہنچائیں. لیکن الحمدللہ بہت ایفیشینٹ ٹیم ہے ہماری, بڑا آرگنائز کام ہوتا ہے, بہت ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کام ہوتا ہے, اور اسی لیے الحمدللہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں میں KGN کے حوالے سے جو اعتماد پیدا کیا, یہ اس کی آپ مثال دیکھیں کہ الحمدللہ ہر سال لاکھوں لوگ اس اجتماعی قربانی سے استفادہ کرتے, لاکھوں غربا اس اجتماعی قربانی سے استفادہ کرتے نظر آتے ہیں. ہزاروں لوگ دسترخوان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر ضیافت ان کو پیش کی جاتی ہے, اور وہ آپ سب کو دعائیں دیتے نظر آتے ہیں. یہ سب آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں یہ اجتماعی قربانی 2024 کے ہیں. ہمیں امید ہے انشاءاللہ جب ہم اجتماعی قربانی 2026 کے پروگرامز کر رہے ہوں گے اور 2025 کی اجتماعی قربانی آپ اس کے ویجولز ملاحظہ کریں گے تو وہ ہر مسلمان کا جو دل ہے وہ فخر محسوس کرے گا, اور وہ دیکھے گا انشاءاللہ کہ کتنے عظیم الشان انداز سے یہ قربانی بھی ہوتی ہے. یقیناً یہ تمام مراحل آسان نہیں ہیں, لیکن ٹیم ہماری باقاعدہ فزیکلی صرف اس کو پریپیئر نہیں کیا گیا بلکہ مینٹلی اور اسپریچولی بھی ان کو پریپیئر کیا گیا تاکہ ایک جذبہ خدمت خلق کے ساتھ وہ یہ کام کریں الحمدللہ. اور جبھی بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ یہ تمام مراحل پائے تکمیل تک پہنچتے ہیں, اور ایک ایسے کام کی جانب بڑھتے ہیں کہ جب وہ کیا جائے تو پھر دل اور زیادہ نرم پڑتے ہیں اور پھر دل مائل ہوتے ہیں خدمت انسانیت کی طرف, اور وہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. عبدالباسط اجمیری تشریف فرمائیں, بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی عقیدت نظر کریں. بسم اللہ. وہ شہر محبہ جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبہ جہاں مصطفیٰ ہے, وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر, وہ چاندی سی مٹی نظر میں بسانے کو جی چاہتا ہے.
सिमटी नजर में बसाने को जी चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हंज़ला ने ये दुल्हन से अपनी इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। इजाज़त अगर दो तो जामे शहादत लबों से लगाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वहाँ मालो दौलत की क्या हैसियत है, जहाँ जहाँ लुटाने को जी चाहता है। वो नन्हा सा असग़र जो एड़ी रगड़ कर यही कह रहा वो ख़ैमे में रो कर, ए बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं, मेरा रंग में जाने को जी चाहता है। बाबा मैं पानी का प्यासा नहीं हूँ, मेरा रंग में जाने को जी चाहता है। सितारों से ये चांद कहता है हरदम तुम्हें क्या बताऊं, वो टुकड़ों का आलम इशारे में आका के इतना मजा है कि फिर टूट जाने को जी चाहता है। जो देखा है रूबे जमाले रिसालत तो ताहिर उमर मुस्तफा से ये बोले कि बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता है। बड़ी आपसे दुश्मनी थी मगर अब गुलामी में आने को जी चाहता है। गुलामी में आने को जी चाहता है।